آج 18 ذی الحج ہے اور آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا مکمل نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور آپ اسلام میں داخل ہونے والے چوتھے مرد تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو خدمات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آپ نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اللہ کے دیا ہوا مال بے دریغ خرچ کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی ایک بہت مشہور واقعہ جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہودی کا کنواں تھا کہ جس میں سے پانی بہت مہنگا فروخت کرتا تھا وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آئے گا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں سے پانی بہت مہنگے داموں ملتا ہے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ پاک جنت میں اس کو چشمہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ تم یہ کنواں کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس کنویں کی قیمت اس وقت لگ بھگ کوئی 10 سے 15 ہزار درہم تھی، لیکن اس نے 35 ہزار درہم ڈیمانڈ کیا۔ آپ نے اس کو کہا کہ میں یہ کنواں خریدنے کو تیار ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ اتنی بڑی خطیر رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کی نیت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں یہ کنواں فروخت نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے اس کو یہ آپشن دی کہ آدھا کنواں تم مجھے فروخت کر دو 35 ہزار درہم کے عوض، تو وہ اس چیز پہ راضی ہو گیا، اور یہ معاہدہ طے پایا کہ ایک دن یہاں سے مسلمان پانی لیں گے اور ایک دن یہودی جو ہے وہ پانی استعمال کرے گا۔ یہودی کو یہ تھا کہ شاید آپ اس لیے کنواں خرید رہے ہیں کہ وہ پانی کو فروخت کریں گے، لیکن جب کنویں کا سودا ہو گیا تو جس دن حضرت عثمان غنی کی باری تھی تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس دن تمام مسلمان یہاں سے مفت پانی حاصل کریں گے۔ تو یہودی کو بہت زیادہ نقصان ہوا کہ جب مسلمان ایک دن کا پانی بھی لے لیتے تھے اپنے پینے کا گزر بسر کا، اور ایک دن کا محفوظ بھی کر لیتے تھے، اور جب اگلے دن یہودی کی باری ہوتی تھی تو یہودی کا اس دن پانی نہیں بکتا تھا، جس کی وجہ سے یہودی کو محسوس ہوا کہ یہ نقصان ہے، تو اس نے دوبارہ سے سودا کیا کہ مجھے کچھ پیسے اور دے دیں اور یہ سارا کنواں آپ لے لیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے مزید رقم ادا کی اور سارا کنواں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے اتنے فلاح و بہبود کے کام کیے۔ اس کے بعد جو ہم کلام پاک پڑھتے ہیں، جو پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرے سپارے تک جو ترتیب ہے اور جو سورتوں کی ترتیب ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی ترتیب دی تھی۔ آپ کاتب وحی بھی رہ چکے ہیں، اور آپ ذو النورین بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں رہیں۔ اور 18 ذی الحج جمعے کے ہی دن عصر کا وقت تھا جب باغیوں نے آپ پہ حملہ کیا۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دروازے پہ پہرہ دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے دروازے سے جب داخل ہوئے تو پہلا وار انہوں نے آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا، جس سے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، جسے دیکھ کے اس حضرت عثمان غنی بیچ میں آئے تو آپ کے ہاتھ پہ پہلا وار ہوا، اور حضرت عثمان غنی کا وہ ہاتھ کٹ گیا جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحیاں کاپی فرماتے تھے۔ اس کے بعد پے در پے وار کیے گئے، اور 9 اتنے سنگین وار کیے کہ جس کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنے دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور دنیا میں بھی کامیابیاں سمیٹی اور آخرت میں بھی کامیابیاں سمیٹی۔